ہیں بس کے اجمیر میں لٹائے ہیں فقر کا مالیہ غریب نواز، دیکھنے میں امیر لگتا ہے، دیکھنے میں امیر لگتا ہے ہر غریب آپ کا غریب نواز۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حیات خواجہ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، خانقاہی طریقے میں یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کی جاتی رہی ہے، اور بہت سے مقامات آج بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس طریقے میں کون سے امور کو، کون سے کام یا کون سی چیزوں کو، عبادات ہیں، اخلاق ہے اور جو ہے ذکر و اذکار ہے، کس چیز کو زیادہ ترجیح دی گئی؟ خانقاہی نظام میں جو بھی داخل ہو جاتا تو اس کی پوری زندگی کا جائزہ شیخ طریقت لیا کرتے، اور جہاں جہاں بھی کوئی سخم پاتے وہاں انگلی رکھ دیتے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ظاہر ہے عبادات، معاملات اور پھر انسانوں سے جو آپسی ربط و تعلق ہے، ان سب میں ان کی محنتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ بندے کو ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور خصوصی نوافل کے اہتمام کے ذریعے سے تقرب الہی کی منزل پر پہنچانے کی صحیح ہوتی۔ وہیں ان کا انسانوں سے ایسا تعلق قائم کیا جاتا کہ کسی کو ان کی ذات سے کوئی ضرر اور تکلیف پہنچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور خانقاہی نظام میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس لیے کہ دل کا جو تعلق ہے وہ عرش الرحمن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کی جلوگاہ ہے۔ اسی لیے دل کو توڑ دینا گویا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خانقاہی نظام میں خاص طور پر توجہ اس بات کی طرف دی جاتی رہی ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کعبہ، شیخ سعدی فرماتے ہیں کعبہ بنگاہے خلیل آذرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ کعبہ جو بظاہر سمجھیے اللہ کا عظیم رحمتوں کے نزول کا مقام ہے، کعبہ در و دیوار کا نام نہیں ہے بلکہ نام ہے اس جگہ کا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حران رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، جس کا بیت المعمور سے راست تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بنیادیں جو اٹھائی ہیں ابراہیم خلیل کی اٹھائی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے دل کو، تو دل تو وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ کعبہ بنگاہ خلیل آذرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست، 100,000 کعبہ ایک دل بہترست۔ اگر آپ 100,000 کعبوں کو ایک طرف لا لیں گے ایک دل کے مقابل میں تو ایک دل اس سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے فرمایا دل بدست آور کے حج اکبرست۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، لیکن کسی کا ہم دل دکھاتے ہوئے حج کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے حج کا کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی کی دل جوئی کر لیں گے اور کسی کے لیے ٹھنڈک کے جو کلمات بیان کر دیں گے، آپ کسی کے لیے تسلی کے کوئی الفاظ کہہ لیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، کسی کی مصیبت میں کام آ جائیں گے، تو یہ وہ نیکی ہے جو حج اکبر ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ ظاہر ہے اس پیغام کو صوفیاء کرام نے اپنے خانقاہوں کے ذریعے سے دیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی بڑے پیارے انداز میں مناجات میں بیان کیا ہے۔ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ ظاہر ہے صوفیاء کرام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اس مناجات کے شعر میں بطور خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بہت بہترین بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اہل تصوف کا طریقہ یہی رہا ہے ناظرین کہ کسی کا دل دکھنے نہ پائے، دل ٹوٹ نہ جائے، کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ یہی وہ وصف تھا جس کے ذریعے سے اہل تصوف نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرمایا۔ آئیے ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سلمان رضا بات کر رہے ہیں سر۔ جی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں
कि जो ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर को जिस खाते में रखा था वो खाता कहाँ है, आप बता सकते हो? ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम और भी सवालात को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए इस वक्त इस कॉलर के बाद देखते हैं कौन क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुर रहमान बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी मुजीब साहब, इस्तकबाल है आपका। हाँ जी, मैं हजरत को भी सलाम सुनाना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। हजरत, ये है कि औलिया इकराम से मैं बहुत दिल लगाए बैठा रहता हूँ, बहुत इश्क हो गया है उनसे। कहीं भी कोई से भी दरबार को गए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है जी। तो इसलिए मैं क्या करना पड़ा और मोहब्बत के लिए ठीक औलिया इकराम से। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। नाज़रीन, ये आपके कॉल्स हमारे लिए सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, बल्कि वो कॉलर्स जो सारे आपके कॉल के ज़रिए से आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि बात करने वाला किस संजीदगी से इस प्रोग्राम को अपना रहा है और कैसे संजीदा सवाल कर रहा है। नाज़रीन, आइए कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात करें? मैं शौकत बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी शौकत भाई, फरमाएं। ऐसा है कि अभी जो हमारे मुल्क में हालात हैं सियासी और ये उर्स का मौका है, तो इसमें खुसूसी तौर पे हमारे अपनी मुस्लिम कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए खुसूसी दुआ कराई जाए, इंशाअल्लाह। और इसमें अगर कोई दूसरा कोई सियासी जमात आके शरीक हो तो उसको ज्यादा न उछाला जाए, बेहतर होगा बहुत मेरे ख्याल से। तो सही बात आपने फरमाई है। तो इसको सियासी रंग न दिया जाए। कोई भी पार्टी कोई भी आ सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन इसको सियासी रंग न दिया जाए, उसको ज्यादा हाईलाइट न किया जाए, बल्कि खास दुआ की जाए मुस्लिम मुआशरे के लिए और इस मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत संजीदा बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत संजीदा सवाल रहा आपका। यकीनन कोशिश करेंगे कि हम ये चीज को लोगों के दिलों में जागुज़ीन करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रेहाना बोल रही हूँ। जी बहन, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं ना इस जगह पर रहती हूँ, मुझे उस जगह पर घर बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, किराए के घर लेना चाह रहे थे, मुझे बिल्कुल घर की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कोई तो ताला लगता है उन सबको, मुझे कोई घर से उम्मीद ही नहीं मिल रही कि मुझे कोई घर मिल जाए किराए के पर भी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बहुत परेशान, इंशाल्लाह दुआ करने के लिए कहेंगे हम आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ख्वाजा साहब के जिस तरह से बड़ी अहम गुफ्तगू की तरफ हम आ गए थे मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि किसी का दिल न तोड़ा जाए। मैं समझता हूँ यही एक बुनियाद बनी इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम को आम करने की। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, क्योंकि प्रोग्राम में काफी देर तक हमने इस सिलसिले में गुफ्तगू की है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का भी तरीका यही रहा। जो अहले मोहब्बत हैं, आज आस्थाने पर जिस तरह की कैफियत देखी जाती हैं, बिला शिरके मजहब मिल्लत, कौम, मुल्क, इलाका, सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। ये चीज बताती है कि ये अहले मोहब्बत का जो काम एक मर्तबा कर दिया गया था, वो आज तक जो है अटूट वाबस्तगी का एक सिलसिला वो जो है जारी रखे हुआ है। क्या फरमाएंगे इस सिलसिले? जाहिर है इंसानियत का जितना ज्यादा दर्द सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, कायनात में उतना दर्द किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन आपके जो नाम लेवा हैं और आपके दामन गिरफ्ता हैं, जो अल्लाह वाले और सालिहीन उम्मत और उलमाए जी मरतबत गुजरे हैं, जाहिर है उसका कुछ हिस्सा उनको भी अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया है। चूँकि उनकी निस्बत है सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो आपके औसाफ व कमालात की ये भी परतव हैं, तो जाहिर है वो दर्द का हिस्सा भी इनको भी मिला है। और जिन खुश नसीब बंदों को उस दर्द से हिस्सा मिला है, उसमें सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी भी शामिल है। जाहिर है वो इंसानियत का दर्द इतना उनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था कि वो दूसरों का पहले ख्याल करते और फिर उनकी मादी ज़रूरियात की तकमील की जहाँ कोशिश करते, उससे कहीं ज़्यादा उनकी रूहानी तलब को पूरा करने की जहद फरमाते,
تاکہ ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ ظاہر دنیا دو روزہ ہے، تنگی سے بھی گزر سکتی ہے اور پھر عیش و آرام میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت ایسی منزل ہے کہ وہ اگر مشکل آ جائے تو پھر ظاہر ہے وہ سمجھیے کہ وہاں وہ اس کا اختتام نہیں ہے اور مصیبت ہمیشہ بھگتنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا درد اولیاء امت کو ہمیشہ رہا ہے۔ اسی درد و طلب نے ان کو انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے پر مجبور کر دیا۔ خود دکھ اٹھاتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، آسائش و آرام کو تج کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد خلق خدا کی بھلائی اور ان کی سمجھیے کہ بہتری کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے کئی انسان جو در بدر بھٹک رہے تھے، اپنے خالق و مالک کو بھول کر جھاڑوں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا، ان سب کی جبین نیاز حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی برکت سے پھر سے بارگاہ الہی میں جھکنے کی قابل ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا، پھر سارے ہندوستان کے اندر اسلام کا نور عام ہوا۔ جی ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے بندوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا۔ اہل محبت نے ایک دوسرے سے محبت سکھائی، کبھی توڑنے کی بات نہیں کی۔ یہ شیوا رہا ہے حضور خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ جیسے اولیاء کرام کا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز جلد ملاقات کریں گے۔ دہلی میں خوبصورت پائیدار نئے نئے ڈیزائن کی فٹ ویئرز کا ہول سیل ڈیلر ہمالیہ فٹ ویئرز، 5235 بلی ماران، چاندنی چوک، دہلی۔ یا غریب نواز، اے خدا اتنی مجھے دے پرواز، پہنچوں اجمیر کروں زیارت غریب نواز۔ اجمیر جانا آپ کی خواہش، زیارت غریب نواز آپ کی آرزو، اس میں شرکت آپ کی تمنا۔ خواجہ غریب نواز کے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ای ٹی وی اردو کی خصوصی پیشکش، عرس غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لائیو ٹیلی کاسٹ 5 رجب رات 10:30 بجے سے صبح 4 بجے تک اور 6 رجب صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ تو بھی کسی کا پیار نہ پائے خدا کرے۔ ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ جب جستجو ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ساری زندگی اس کے پیچھے میں چلا جا رہا ہوں اور میری منزل ہے وہ آگے آگے چلی جا رہی۔ تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے خدا کرے۔ عظیم گلوکار عطا اللہ خان کے ساتھ پروگرام ایک ملاقات 3 مئی بروز ہفتہ رات 8:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ساز کی لے پہ سب کو دیتے ہیں،
साज की लय पे सबको देते हैं दर्स तौहीद का गरीब नवाज, सारे भारत पे राज करता है अब भी अजमेर का गरीब नवाज। नाज़रीन, हयात ख्वाजा प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि 5 रजब की रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक उर्स अजमेर का लाइव टेलीकास्ट आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 6 रजब को सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये सिलसिला फिर से जारी रहेगा, आप देखना न भूलें। हम आपको बता दें कि हम आपको कॉल्स के जरिए से आपकी हौसला अफजाई, आपके पैगामात, आपकी मुबारकबादियाँ, ये सारे के सारे हम जो है वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का कॉल करने का। एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कौन बात करेंगे? मैं नसीमा बानो कोलकाता से हूँ। जी बहन, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ, उनकी रोजी रोटी के लिए। उनका नाम है अख्तर अहमद और रईस अहमद, और अपनी सेहत के लिए। ठीक, तो शुक्रिया कॉल सभी घर वालों के लिए दुआ करना, क्योंकि हम लोग बहुत काफी परेशान हैं। सेहत के लिए, रोजी रोटी के लिए बहुत परेशानी है भाई साहब। जी बहन, मौलाना साहब से आप कहिए कि सब दुआ कर दें, बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान है इस वक्त। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने का, अभी आपके लिए दुआ करवाई जाएगी। आइए एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अबरार पूना से बोल रहा हूँ। जी अबरार भाई, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, क्या फरमाएंगे? अल्लाह ताला आपको बरकत दे और मगफरत फरमाए, और ये बहुत प्रोग्राम बहुत बेहतरीन, अच्छा लगता है। आमीन आमीन। तो ये मेरी ये एक सवाल था कि नमाज पढ़ने के बाद जो सलाम हम करते हैं जी, वो किसके लिए रहता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखे हुए। ख्वाजा साहब के अस्माए गिरामी के ताल्लुक से बहुत सी रिवायतें हैं, चंद कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे? ज़ाहिर है आपके वालिद गिरामी का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन था, इसी मुनासबत से आपका नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन रखा गया। चूँकि आपका सिलसिला बाद में चिश्त से भी रहा है, इस मुनासबत से आपको चिश्ती भी कहा जाता है, और इस तरह आपके सारे उनको जो आपके सिलसिले से वाबस्ता हैं वो चिश्ती कहलाते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में आपको गरीब नवाज भी कहते हैं, चूँकि आप गरीबों का बड़ा लिहाज किया करते थे। जो मिस्कीन और मोहताज रहते हैं उनके वो समझिए कि दर्दमंद थे, उनके समझिए ज़रूरियात के पूरे करने वाले और उनके काम आने का जज्बा रखने वाले थे। इस एतबार से उनको गरीब नवाज पुकारा जाता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खुद से उनको खिताब भी मिला था, तो ये भी समझिए कि सुल्तानुल हिंद का भी खिताब उनका मशहूर और मारूफ है। इस तरह ये बहुत से आपके अस्माए गिरामी हैं। ज़ाहिर है आपके अस्मा जो भी हैं, लेकिन असल आपका काम है जो आपने इंसानियत के लिए इस हिंदुस्तान की धरती पर किया है। आज हम ख्वाजा के मानने वालों का फर्ज बनता है कि ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने जैसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी है, जैसा अपने रब तो ताल्लुक़ उन्होंने अपने अल्लाह से रखा है, उस ताल्लुक़ को हम अपने अमल के ज़रिए से ज़िंदा करें, ताज़ा करें, और खल्क़ खुदा से जो कुछ उनका राबिता था उस राबिते की कुछ झलकियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हों, ताकि देखने वाली दुनिया ये कहे कि यही हकीकी माना में ख्वाजा का चाहने वाला है। ज़ाहिर ख्वाजा की चाहत हमें इस बात की पाबंद कर दे कि हम ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलने का अहद कर लें। जी मुफ्ती साहब, हम खानखाई निज़ाम के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे। तसव्वुफ के जो है सिलसिले में जो इस मद में गुफ्तगू करते हैं, तो शरीयत के जो अहकामात हैं, फिर इसके बाद अगर इसमें मजबूती आ जाए तो कहा जाता है कि तरीक़त जो बात कही गई है, ये जो बंधे हुए चंद अल्फाज हैं, इसकी क्या अहमियत है? हम शरीयत को मुकद्दम रखते हैं जरूर। ज़ाहिर इसको समझने के लिए मैं बहुत आसान अल्फाज में यूँ कहूँगा कि शरीयत बुनियाद है, फाउंडेशन है। अब आप उसमें जितना चाहे हुस्न और निखार पैदा करें, और हुस्न और निखार पैदा होता है एहसान से, तसव्वुफ से। जितना आप जिनके मुजाहिदा करेंगे उतना उसमें रंग आएगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो बुजुर्गों ने उसकी मिसाल दी है। मिसाल यूँ दी है कि जैसे समंदर है और समंदर में कश्ती चलती है। ज़ाहिर है अगर समंदर का पानी सूख जाए
تو کشتی چلنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سے سمجھایا گیا ہے کہ شریعت گویا سمندر ہے، طریقت کشتی ہے۔ اگر شریعت باقی ہوگی تو طریقت اس میں جاری رہے گی، یعنی سمندر ہے تو کشتی چلے گی۔ ایک آدمی ایسا جس کے سر پر بال ہیں، اگر بال ہوں گے تو مانگ نکال سکتا ہے۔ بالوں کو شریعت سے اور مانگ کو طریقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک آدمی گنجا ہے، سر پر بال ہی نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکال سکے گا؟ تو شریعت کا وجود مقدم ہے۔ شریعت ہوگی تو تبھی اس میں طریقت کا نکھار ہم بتا سکتے ہیں۔ شریعت ہی ناپید ہو تو ظاہر ہے وہاں طریقت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جی مفتی صاحب، اس کے بعد سوال ہے ضرور، میں ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتا ہوں، پہلے وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں جودھپور راجستھان جودھپور سے عرض کر رہا ہوں، پیر محمد ارشد قادری۔ جی اشرف بھائی، پروگرام میں استقبال ہے آپ کا، کیا فرمائیں گے؟ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیموں کو چاند کی رجب کی مبارکباد۔ آپ کو بھی خیر مبارک۔ اور میرا یہ سوال ہے سرکار آپ کی بارگاہ میں، جی حضرت حکم فرمائیں۔ لا تعداد مجلس کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص مرید بننا چاہے تو فلاں سرکار یہاں آئے ہوئے ہیں، مرید بن جائیں۔ جی، اور وہ ان گنت لوگ ان پیر سے مرید ہو جاتے ہیں، جی، جن میں زیادہ تر لوگ ایمان کی راہ پہ نہیں ہوتے، والدین کا حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایسے میں پیر کو آنکھ بند کر کے مرید بنانا جائز ہے؟ ٹھیک، اس مسئلے میں میری آپ سے سوال ہے مفتی صاحب سے۔ ٹھیک، اور وہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایمان کے راہ پہ چلنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کہاوتوں میں کہا کہ پانی پیو چھان کے، پیر کو جان کے، تو اس پہ تھوڑی روشنی کی درخواست ہے آپ سے۔ یہ سب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ہمارے بھائی جی جو کچھ سوال کر رہے ہیں، ہم کچھ دیر پہلے وہی گفتگو کر رہے تھے کہ شریعت مقدم ہے اور طریقت اس کے اندر نور اور روح پیدا کرنے والی چیز ہے۔ جی، ظاہر ہے شریعت میں ماں باپ کا حق بھی مقدم ہے، ان کی خدمت مقدم ہے، بالکل، بلکہ بسا اوقات ایک انسان ذکر و اذکار کے راستے سے مقام نہیں پا سکتا جتنا ماں باپ کی خدمت سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے جو احکامات ہیں، ماں باپ کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، معاملات درست ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، اور پھر یہ سارے اہتمامات میاں بیوی کے حقوق صحیح ادا کیے جائیں، یہ سارے اہل حق کے حق دیے جائیں، سب کا سب یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ اس میں جتنی زیادہ خوبی پیدا کی جائے گی اس سے حسن آئے گا۔ مثال کے طور پر نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی حضوری کے جذبے سے نماز پڑھی جائے، لوگوں کی خدمت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن خدمت کرتے ہوئے دل کھول کر اور اس میں خوبی پیدا کر یہ خدمت کی جائے، دل جوئی کی جائے۔ ظاہر ہے ہر کام میں حسن پیدا کرنے کا نام احسان ہے، تصوف ہے، اور اسی کا نام طریقت ہے۔ اور پھر آپ سوال کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ تصوف کو جو صوفیہ نے بیان کیا ہے، التصوف حسن الخلق، تصوف کہتے کسے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں اچھے اخلاق کو۔ جی، ظاہر ہے اچھے اخلاق ہی تصوف ہے۔ اور پھر بعضوں نے تو یہ بھی کہا، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ تصوف خدمت خلق کے سوا، خدمت خلق کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے صوفیاء کرام نے اسی کو برت کر دکھایا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بندوں کی خدمت کرتے ہوئے کیسے اللہ کے دین کو عام کیا جا سکتا ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ جی مفتی صاحب، یہی گفتگو ہم جاری رکھے ہوئے تھے، خامخواہ میں یہی بات جی بالکل صحیح، بالکل بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو سنوارے، جی اور یہ ساری چیز کا نام ہی تصوف ہے۔ بلکہ علامہ چشتی رحمۃ اللہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہر کے مارا رنجے دارد، جو کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، کمال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے حسن سلوک کرتا ہے، ہم بھی حسن سلوک کرتے ہیں، کمال یہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اس کی ہم خدمت کریں، اس کی دلجوئی کریں، اس پر احسان کریں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ خلق خدا کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ وہی ہیں حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو آرام فرما ہیں دلی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، جی، ہمارے راستے میں اگر کوئی کانٹے بچھاتا ہے تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ، اگر تم
اس کے جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو ظاہر ہے ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو اس قول کو بھی ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور حقیقی معنی میں تصوف کی روح اور جان یہی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آج ہم نے حیات خواجہ پروگرام میں جو گفتگو کی، بڑی سنجیدہ گفتگو رہی. اوور آل تصوف کیا ہے، اور حسن اخلاق ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دل جوئی، لوگوں کو جوڑنا، اور پھر اس میں عبادات کا بھی سلسلہ، اس میں ذکر و اذکار کا بھی تذکرہ آیا. یہ ساری چیزیں ملا کر تصوف کی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے. یہ خلاصہ ہے گفتگو کا. پروگرام کا سلسلہ روزانہ جاری ہے، آپ دیکھتے رہے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کا. ہم بے حد مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اپنے سوالات آپ نے کیے، اس کے جوابات دیے گئے. پروگرام کل بھی جاری رہے گا انشاءاللہ، دیکھنا نہ بھولیے. حیات خواجہ رات 11 بجے. ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. آداب، السلام علیکم. 2004 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں سنت مارہلی سیٹ کا فیصلہ صرف ایک ووٹ سے ہوا. اسی طرح آپ کا ایک ووٹ ایک قابل نمائندے کو بھیج سکتا ہے پارلیمنٹ. ووٹ ضرور دیجیے، بہتر بھارت بنائیے. ETV اردو پر اگلا پروگرام ٹیلی ویژن کے اتہاس میں پہلی بار دو بھائی بتانے جا رہے ہیں ایک سیکرٹ. پہلی بار اٹھے گا اس رہسیہ سے پردہ جو صرف 24 دنوں میں بنائے گا کسی بھی موٹے، اوور ویٹ اور تھل آدمی کو سلم فٹ اور اسٹرانگ، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ. ویسے بھائی صاحب ماننا پڑے گا، بالکل فٹ لگ رہے ہیں. ہاں آپ بھی تھینک یو. لیکن ایک بات بتائیے، یہ فٹ لگنا، وزن کم کرنا، یہ اتنا مشکل کام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ سے لڑنا، اور وزن کم کرنا یہ اپنے آپ سے لڑنا ہی ہے. دیکھیے، ایک طرف محنت ہے تو دوسری طرف آرام، ایک طرف بھوک ہے تو دوسری طرف من پسند کھانا. اب ان دونوں کو ہی دیکھ لیجیے، کچھ بھی ہو بھائی صاحب، سلم ہونے کا مزہ ہے کچھ. اب لڑکی ہو یا مہیلا، سلم اور فٹ ہوتی ہے تو زیادہ سندر لگتی ہے. لڑکے بھی فٹ ہوتے ہیں تو زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں. شریر انرجیٹک رہتا ہے، ایج بھی کم لگتی ہے، اور 1000 طرح کی بیماریوں کا خطرہ بھی نہیں رہتا. اور اسی لیے اب تک مشکل مانے جانے والے اس کام کو آسان بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. آپ کا وزن تیزی سے کم کر کے آپ کو سلم، اسمارٹ اور بیوٹیفل بنانے والا دنیا کا سب سے آسان، سب سے سیف اور سب سے زیادہ افیکٹو پروڈکٹ کو لے کر سلم پرو. جی ہاں، سلم پرو یہ کوئی دوا یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں جس کے سالوں سال کرنے سے بھی وزن کم نہیں، کوئی ڈائٹنگ بھی نہیں ہے جس میں شریر ویک اور بیمار ہو جائے، کوئی مہنگی مشین نہیں جس سے صرف پیسہ برباد. یہ کوئی چائے، گولی، پاؤڈر، آئل یا بیلٹ نہیں ہے جس سے آج تک کسی کا وزن کم نہیں ہوا. سلم پرو ہے ایک میل ریپلیسمنٹ فارمولا. یہ 100% نیچرل ہے، یعنی اسے پیڑ پودوں، اناج اور ہرب کے ایکسٹریکٹ سے بنایا جاتا ہے. یہ ویج یعنی شاکاہاری ہے. سلم پرو کو نیوٹریشن سائنس کے ایکسپرٹس نے بہت ہی ہائی کوالٹی کے پروٹین، وٹامن، منرل اور فائبر سے کچھ اس طرح تیار کیا ہے کہ آپ کا وزن تیزی سے کم کرنے کے ساتھ ساتھ شریر کو سوستھ بناتا ہے، مسلز کو مضبوط اور آکرشک بناتا ہے، وہ بھی بنا بھوکے رہے، بنا کسی ایکسرسائز. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ 100% ویجیٹیرین یعنی شاکاہاری ہے، 100% سیف ہے. اسی لیے کسی بھی عمر کے ایسے مہیلا اور پروش لے سکتے ہیں جو واستو میں تیزی سے اپنا بڑھا ہوا وزن، چربی، فیٹ گھٹانا چاہتے ہیں. اس کا فنڈا بالکل صاف ہے. اس کا ملک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ ایک بڑا گلاس شیک بنائیے اور شام کو اپنے کھانے کے ٹائم پہ اسے لے لیجیے. کچھ ہی دیر بعد آپ کو پیٹ بھرا ہونے کی فیلنگ آ جائے گی. پھر بھی اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کچھ پھل یا سلاد بھی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ نے کیا تو آپ ایک ویک میں اپنے وزن میں، اپنے انرجی لیول میں بڑا انتر دیکھیں گے. یہ میری گارنٹی. ہمارے وزن بڑھنے میں 90% رول ہوتا ہے ہمارے کھانے کا اور اس کے پچنے کے پروسیس یعنی میٹابولزم کا، اور صرف 10% رول ہوتا ہے ایکسرسائز یا کسرت کا. اور یہی سیکریٹ ہے سلم پرو. یہ آپ کے شریر کو اناوشک کیلوری کی جگہ ضروری وٹامن، پروٹین اور منرلز دے گا، جس سے آپ کا ایکسٹرا وزن یا چربی تیزی سے برن ہوگی. سلم پرو کو امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مانیتا پراپت. دا برٹش ڈائٹیٹک ایسوسی ایشن اسے وزن گھٹانے کا سب سے سیف، سب سے افیکٹو اور سب سے فاسٹ طریقہ مانا ہے. بس آپ کو کیول سلم پرو آرڈر کرنا اور اپنے جیون کے رات کے کھانے میں چھوٹا سا بدلاؤ لانا ہے.
जो कि मुश्किल बात है। भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इनका क्या होगा? इनका वही होगा जो मंजूर है स्लिम प्रो। बचपन से खाने पीने के शौकीन पवन ढेरा जब 21 साल के हुए तब तक इनका वजन हो चुका था 113 किलो। तमाम कोशिशों के बाद भी